ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات مئی کے 21 اور ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ کے سیاحتی شعبے میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر ونائے کمار سکسینہ نے بدھ کے روز رجسٹرڈ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤس کو صنعت کا درجہ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ہوٹلوں کو کم یوٹیلیٹی ٹیرف اور رعایتوں کی سہولیت فراہم کرے گا۔ یہ حکم 1 جون 2026 سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نافذ ہوگا۔ ذرائع نے کہا کہ یہ اقدام انہیں بجلی اور پانی کے کم نرخوں، رعایتی قرضوں، پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ اور دیگر صنعتی مراعات فراہم کرے گا۔ نئی اصلاحات کے مطابق رجسٹرڈ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے بجلی اب 5.49 روپے کے مقابلے میں 4.10 روپے فی یونٹ ہوگی، جبکہ صنعتی پانی کے نرخ 26 تا 29 روپے فی کلو لیٹر کے درمیان ہوں گے، جبکہ موجودہ تجارتی نرخ 28 سے 46 روپے ہیں۔ اہلکار نے مزید کہا کہ اس پالیسی سے آپریشنل اخراجات میں کمی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور اس شعبے میں خاص طور پر سردیوں کے دوران ہزاروں ملازمتوں کے پیدا ہونے کی توقع ہے۔ چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026 کے نفاذ اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں محکمہ جنگلات، ماحولیات اور ماحول کے ایڈیشنل سیکرٹری مندیپ متل نے مختلف اضلاع میں کچرا انتظامیہ کے نظام، ویسٹ کلیکشن، میٹیریل ریکوری فیسلٹیز اور وزارت کو پیش کی جانے والی رپورٹوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا گیا ہے کہ لیہ اور کرگل میں 2 بڑے ویسٹ ڈمپنگ سائٹس فعال ہیں، جبکہ دیگر اضلاع میں گھر گھر کچرا جمع کرنے اور ویسٹ مینجمنٹ نظام کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری نے خاص طور پر سیاحتی مقامات، جھیلوں اور ماحولیاتی حساس علاقوں میں صفائی اور کچرا انتظامیہ کو مؤثر بنانے پر زور دیتے ہوئے ہدایت دی کہ ہوٹلوں، تجارتی اداروں اور سیاحتی یونٹس کی سخت نگرانی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف بیداری مہم کافی نہیں، بلکہ ایک منظم اور مؤثر ویسٹ مینجمنٹ نظام ناگزیر ہے۔ اجلاس میں مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں نے آن لائن شرکت کرتے ہوئے عوامی بیداری، کچرے کی علیحدگی اور بڑے پیمانے پر کچرا پیدا کرنے والے مراکز کی نشاندہی سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ چیف سیکرٹری نے متعلقہ محکموں کو ضلع وار ایکشن پلان اور معیاری لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت دی تاکہ لداخ بھر میں صفائی، ماحولیاتی تحفظ اور سیاحتی مقامات کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق جمعرات کے روز پورے خطے لداخ میں موسم ابر آلود رہا، جبکہ کرگل کے متعدد علاقوں خصوصاً سرویلی میں رک رک کر بارش ہوتی رہی۔ ادھر ضلع دراس میں برف باری کے باعث کچھ وقت کے لیے قومی شاہراہ پر آمد رفت متاثر رہی، تاہم موسم میں بہتری اور برف باری رک جانے کے بعد شاہراہ کو دوبارہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق دراس اور اس کے مضافاتی علاقوں میں اچانک برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، جبکہ کرگل اور دیگر علاقوں میں صبح کے وقت بارش ہوئی، جس کے بعد موسم ابر آلود رہا۔ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس سے لوگوں نے دوبارہ گرم لباس کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ بارش اور برف باری اگرچہ موسم کے اعتبار سے فائدہ مند سمجھی جا رہی ہے، تاہم لداخ میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری خشک موسم نے زرعی شعبے کو شدید متاثر کیا ہے۔ سردیوں کے دوران معمول سے انتہائی کم برف باری کے باعث خطے میں خشک سالی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جسے کسان طبقہ شدید تشویش اور مایوسی کا شکار ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بروقت بارش نہ ہونے سے کھیتی باڑی، آبپاشی اور فصلوں کی تیاری متاثر ہوئی ہے۔
جبکہ چراگاہوں اور آبی ذخائر پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں اور برفباری خطے میں آبی قلت اور خشک سالی کے خدشات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ضلع دراز کے شمشا کھربو علاقے میں جمعرات کے صبح سویرے ایک ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ حکام کے مطابق چاول سے لدا ہوا تھا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق یہ حادثہ صبح تقریباً 5 بجے قومی شاہراہ NH1 پر شمشا کھربو کے قریب پیش آیا۔ نامعلوم رجسٹریشن نمبر والا یہ ٹرک سری نگر کرگل کی جانب جا رہا تھا کہ ڈرائیور گاڑی پر قابو کھو بیٹھا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرک مرکزی شاہراہ سے نیچے پھسل کر دریائے دراز کے درمیانی حصے میں جا گرا۔ حادثے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا، تاہم اس کی شناخت فوری طور پر نہیں ہو سکی۔ زخمی ڈرائیور کو علاج کے لیے ضلع اسپتال کرگل منتقل کیا گیا۔ اطلاعات ملتے ہی پولیس ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی شروع کر دی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ مبینہ طور پر ڈرائیور کی غفلت، تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ پولیس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن UT لداخ سعید سجاد قادری کی صدارت میں آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ تعلیم سے متعلق مختلف تعلیمی و انتظامی امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں لیہہ و کرگل کے چیف ایجوکیشن آفیسرز، ڈائٹ لیہہ و کرگل کے پرنسپلز، دونوں اضلاع کے تمام زونل ایجوکیشن آفیسرز اور محکمہ تعلیم کے دیگر افسران و ملازمین نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر نے بورڈ امتحانات میں شاندار نتائج دینے والے اسکولوں کے سربراہان اور اساتذہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کمزور کارکردگی والے اداروں میں تعلیمی بہتری پر زور دیا۔ اجلاس میں فیصلہ لیا گیا کہ تعلیمی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے زون سطح پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں گے۔ زونل ایجوکیشن آفیسر کو ہدایت دی گئی کہ وہ PM پوشن اسکیم کے تحت ماہانہ 2 مرتبہ سوشل ایڈٹ انجام دیں تاکہ شفافیت اور مؤثر نفاذ یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس میں اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت، DL-ED کورس میں بہتری، ووکیشنل ایجوکیشن، اخلاقی تعلیم اور تمام اسکولوں میں سوچھ ابھیان سرگرمیوں کے مؤثر نفاذ پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر متعلقہ افسران کو تمام فیصلوں پر بروقت عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ انتظار شدہ پنچایتی انتخابات کا مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر ریاستی الیکشن کمیشن نے پنچایتی انتخابات 2026 کے لیے حتمی انتخابی فہرست شائع کر دی ہے۔ اس اقدام کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کل ووٹروں کی تعداد 72.24 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ نظر ثانی کے دوران 3,49,384 نئے ووٹرز کا اضافہ کیا گیا، جبکہ 1,13,344 ناموں کو موت، شفٹنگ، نقل مکانی اور دیگر قابل قبول وجوہات کی بنا پر حذف کر دیا گیا۔ ووٹرز کی تفصیلات میں 17,646 ووٹرز کی تصدیق کی گئی، جبکہ 31,590 ووٹرز کو ٹرانسپوز کیا گیا۔ حتمی فہرست میں اب 72,24,131 ووٹرز ہیں، جن میں 36,62,502 مرد اور 35,61,488 خواتین اور 141 تیسری صنف کے ووٹرز شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بڑی تعداد میں نوجوان ووٹروں نے اندراج کرایا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں اور حالیہ جنگ کے دوران بین الاقوامی انسانی قوانین کی مبینہ خلاف ورزیوں پر خاموشی ختم کرے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی مندوب نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر غیر قانونی جارحیت کے دوران شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں جنوبی شہر میناب کا ایک اسکول بھی شامل ہے، جہاں حملے میں 168 سے زائد طلبہ اور عملے کے افراد شہید ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہی ہے اور ایران کے خلاف مسلسل امریکی دھمکیوں جن میں ملک کی بنیادی ڈھانچے اور جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کی باتیں شامل ہیں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایروانی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔